موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو کہ مجھے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اور موت چھوٹے بڑے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتی، چھوٹے بڑے کسی کے درمیان تمیز نہیں کرتی، کسی وقت بھی آتی ہے، گردن دباتی ہے اور چلی جاتی ہے. ابھی چند ہی دنوں پہلے ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب کا 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. ایک دوسرا قصہ سننے میں آیا، چند ہی دنوں کے بعد 35 سال کا نوجوان انتقال کر گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور واقعہ سننے میں آیا کہ 22 سال کا نوجوان انتقال کر گیا. 22 سال کا. مگر میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں جو انگلینڈ میں پلتے ہیں مگر اپنے دین کی حفاظت کر کے مرتے ہیں. مجھے وہاں کے امام صاحب نے بتایا، میں نے ان سے جب پوچھا کہ تمہارے یہاں 22 سال کے ایک لڑکے کا انتقال ہوا، کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں اسے کینسر ہو گیا اور کینسر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چند ہی دنوں میں حق تعالی شاہ نے اس کی زندگی لپیٹ دی. 22 سال کا نوجوان، لیکن زندگی اچھی گزاری تھی. علماء کے پاس بیٹھتا تھا، بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا، دروس میں بیٹھتا تھا، دعوت و تبلیغ کی تحریک میں لگتا تھا، نیک کاموں میں، جلسوں میں جاتا تھا. تو کہا کہ آخری مرحلے میں جب وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا تو اس کے والد گئے اور والد نے جا کر کے کہا کہ بیٹا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کسی وقت مر سکتا ہے. کہا بیٹا، میں نے تمہیں بچپن میں ایک دعا سکھائی تھی، رضیت باللہ ربا، پڑھو میرے لیے. تو کہا اس نے آنکھیں کھولی، بے ہوش مگر آنکھیں کھولی. 22 سال کا نوجوان، اور آنکھیں کھول کر اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آنکھیں بند ہوئی اور روح پرواز کر گئی. جو نوجوان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے میرے بھائیوں، اسے ایسی موت ملتی ہے اسے. اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے، ایسی موت. 22 سال کا. ادھر پھر پتا چلا کہ لندن کے اندر کچھ 4 بچے رات کو گاڑی میں بیٹھ کر کے شرارت کرنے کے لیے نکلے تھے. گاڑی کو تیز انہوں نے چلائی، گاڑی کنٹرول سے باہر ہو گئی. 19 سال کے 2 نوجوان اسی وقت انتقال کر گئے اور باقی 19 سال کے 2 دوسرے جو ہیں وہ جب میں یہاں آیا تو کریٹیکل سٹیج میں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا ان کا. موت کا سوچو، موت کا. یہ مت سوچو کہ یہ بوڑھے ہیں اس لیے اب ان کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، میں تو جوان ہوں. موت کسی کی بغیر. ایک نوجوان کی ہمارے انگلینڈ میں موت آئی. کیسے موت آئی؟ اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. رات کو کہیں چلا گیا تھا، معمول کے مطابق، ماں باپ کو پتا نہیں. پولیس نے اطلاع کی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں جا کر کے دیکھا تو پرائی لڑکی کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا. پرائی لڑکی کے ساتھ رات گزار کر کے آ رہا تھا، ملک الموت نے اسے پکڑ لیا. میرے بھائیو، جب ہم اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کریں گے، سوچیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی گناہ کرتے کرتے پکڑا جاؤں. سہارنپور کے علاقے میں ایک مرد اور ایک عورت، نوجوان دونوں، ناجائز تعلقات، اور اتنے خفیہ طور پر ناجائز تعلقات کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ناجائز تعلقات، جوان مرد. اور ایک بہت معتبر عالم سے بیان میں نے یہ سنا، ایک مرد اور ایک عورت نوجوان، اور تعلق آپس میں زنا تک پہنچے ہوئے مگر کسی کو پتہ نہیں چلا. بھائی پتہ کیسے چلا؟ پتہ اس طرح چلا کہ دونوں زنا کا کام کر رہے تھے اور ملک الموت نے دونوں کی روح کھینچ لی. دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا. جب لپٹے ہوئے دونوں ملے اس وقت پتہ چلا کہ ان کا آپس میں ناجائز تعلق تھا. موت کو سوچو، موت کو. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرتا ہے. میرے بھائی، اگر تو فلم دیکھتے ہوئے، اگر تو موسیقی اور میوزک سنتے ہوئے، اگر تو زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے مرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ سوچ میرے بھائی، سوچ. اپنے حال پہ رحم کر، اپنی جوانی پہ رحم کر. موت کی فکر کرو. موت